السلام علیکم احباب، میں ہوں عثمان غنی رات۔ آج ادیب اور جنگ کے سلسلے میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کی دوسری گفتگو کا سلسلہ ہے، دوسری قسط ہوگی۔ تو پہلے تو یہ خوشخبری بھی ہے اور الحمدللہ کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اور دونوں طرف سے سیز فائر ہوا۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے اللہ کا وہ اتنا ہی کم ہے۔ یہی ایک ادیب کی سوچ ہے اور یہی ایک ادیب کا پیغام ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ دنیا میں انسان پر اپنی برتری جتلائے۔ بلکہ ادیب نے تو ہمیشہ جہاں لکھا ہے، چاہے وہ جنگ ہو یا نہ ہو، اپنے ضمیر کی آواز سے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا میں انسان کو اپنی مرضی سے اور خوشی سے زندہ رہنے کا حق ہے، دوسرے انسان کے غلام بن کر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جنگیں اسی ایک آزادی اور غلامی کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہوا اور دونوں ملک اپنے اپنے ملک میں آزاد ہیں۔ تو یہ جو ایک جنگی جنون سوار تھا اور یہ الحمدللہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ دونوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ میں کس کا کیا نقصان ہوا اور کیا نہیں ہوا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ایک ادیب جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو ایک چلیں آج جو ایک گفتگو ہے اس میں کچھ سوالات ہیں اور اس میں یہ بھی سوالات ڈسکس ہوں گے۔ تو الحمدللہ ایک دفعہ پہ شکر ہے اللہ کا۔ تو دوسری قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو صحافت ہے اور جو ادب ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دونوں میں اگرچہ کریٹیویٹی، ریسرچ و تحقیق کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اور دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو صحافت ہوتی ہے وہ رپورٹنگ کرتی ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے چاہے اس کا اثر دیر پا ہو یا دور رس ہو، لیکن اس کی جو وقت اور حیثیت ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے۔ اور خبر کے اندر جو ہے وہ قطعیت ہونا ضروری ہے اور یہی اس کی خوبی ہے۔ اور اس میں جو گفتگو آتی ہے وہ صرف اسی خبر سے، مثلاً ایک جنگ کی جو رپورٹنگ کرے گا صحافی تو وہ اس طرح سے کرے گا کہ مثلاً اتنی بجے جنگ شروع ہوئی یا اس طرف سے اتنے گولے آئے، اتنی لاشیں گر گئی، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا اور اس طرح یہ وہ۔ لیکن جب ادیب لکھے گا تو ادیب جو ہے وہ اس ماں کے آنسو بھی گھر میں کاؤنٹ کر کے گن کے بتائے گا کہ جس کا بچہ شہید ہوا ہے یا بے وجہ مارا گیا ہے اور وہ چپ نہیں کر رہی ہے، اور اس کے آنسوؤں کے اندر جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ اس بہن کا ذکر کرے گا جس کا بھائی گھر سے گیا تھا واپس نہیں لوٹا، اور اس طرح کر کے جو معاشرہ ہے زمانے مزے کا ادیب بتائے گا کہ اتنی جو ہے نا مارکیٹیں جو ہیں وہ جو صحافی ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ اتنی مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں، لیکن جو ایک ادیب ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ مارکیٹیں کیسے تباہ ہوئیں اور ان کا اثرات کیا ہیں اور لوگوں کے کاروبار اب نہیں چلیں گے تو اس کی وجہ سے جو ان کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے یا ملک کی معیشت پہ نقصان ہوگا، وہ ادب کے رنگ میں وہ بتائے گا۔ لیکن جو صحافی ہوتا ہے وہ قطعیت اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے، لیکن جو ادیب ہوتا ہے اس میں وہ اپنے جذبات بھی شامل کرتا ہے، معاشرے کے جذبات کو بھی لے کر آتا ہے، اور اس جنگ کے جو تاثرات ہیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی ان کو بھی شامل کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ادیب ہوتا ہے اس کی ادب پارے میں اور جو صحافی ہوتا ہے اس کی صحافت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ فرق ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اوپر جب رپورٹنگ ایک صحافی کرے گا تو وہ حتی الوسع یہ کوشش کرے گا کہ فوراً جو اطلاعات ہیں وہ پہنچائی جائیں، زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائیں، جلدی پہنچائی جائیں۔ اس سلسلے میں جو ایک ادیب ہوتا ہے، ادیب اس طرح نہیں کرتا۔ ادیب ممکن ہے کہ وہ 5 سال بعد جنگ کے یا اس ماحول کے بعد جو ہے نا آپ وہ ایک ناول یا افسانہ لکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادیب اس ادب کو، اس فن پارے کو، اس بارے ماحول کو سمجھتا ہے، پھر اس کو ہضم کرتا ہے اور پکاتا ہے اس کے اندر، پھر جا کر کہیں ایک بڑا فن پارہ تخلیق ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، جیسے کرونا میں دیکھیں کہ بہت سارا کرونائی ادب جو وہ کرونا کے دوران ہی ہمارے سامنے آ گیا تھا، لیکن جو ابھی تک کرونا کے کچھ ایسے بھی اثرات ہیں کہ جن کے افسانے یا ناول یا چیزیں ابھی بعد میں بھی
آ رہی ہیں۔ وہ جو بعد میں آتے ہیں اس میں ایک باقاعدہ ایک تحقیق، پلاننگ اور اس کے علاوہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک تسلسل کے بعد آتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ بڑا فن پارہ یا بڑا ادب پارہ کون سا ہوگا جو اسی جنگ کے دوران یا کسی وبا کے دوران، مصیبت کے دوران آئے گا، یا وہ کچھ سالوں کے بعد آئے گا۔ یہ ظاہر ہے یہ تو فن پارے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فن پارہ کیا ہے۔ اس لیے جو صحافی ہے اور جو ادیب ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے وقت کا۔ دیکھیں کہ ادب جب بھی ریاست کا اعلی کار بنے گا تو وہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہی بن جائے گا، لیکن اگر ریاست انصاف پر مبنی ہو اور ریاست جو ہے وہ ظالم کے خلاف ہو اور وہ ظلم کو روکنا چاہ رہی ہے، جبر کو روکنا چاہ رہی ہے، یعنی کہ کسی ملک کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے دفاع کے طور پر ظالم کا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہاں ادیبوں کا یہ حق ہے بلکہ کام ہے کہ وہ نہ صرف اپنی فوجوں کا یا اپنے جو سپہ سالار ہیں یا اپنے جو لڑنے والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیں، بلکہ ان کا کام ہے کہ وہ عوام کو بھی متحد کریں اور عالمی جو ضمیر ہے، منظرنامہ ہے، ان کو بتائیں کہ بھائی جو دوسرے ملک ہے یا فلاں ملک ہے اس نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے، ہم بالکل اس معاملے میں مظلوم ہیں۔ تو اس سلسلے میں تو ادیب کا یہ کام بن جائے گا کہ وہ ظالم کے خلاف لکھے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا یہ میرا ملک ہے تو اس لیے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ ہم نے یہ پہلی گفتگو میں بھی یہ بالکل طے کر دیا تھا، ڈیفائن کیا تھا کہ ادیب ظالم اور ظلم کے خلاف لکھتا ہے۔ وہ اپنے بھی ہو سکتے ہیں، بیگانے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر اس کی ایک اس نے جان لیا کہ ایک ظالم نے جبر کے تحت، ایک ظلم کے تحت یہ کام کر دیا ہے، تو اب اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کے قلم کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف لکھے، عالمی منظرنامے کو بھی بتائے، اپنے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھائے، اس قوم کا حوصلہ بھی بڑھائے کہ جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، ان لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھائے جو اس ظلم کو سہ رہے ہیں۔ اور فیض کی نظمیں دیکھ لیں، اس چیز میں بھری پڑی ہیں، اور انیس ناگی کے آپ کو افسانے مل جائیں گے، منٹو کے ہاں بھی جو ہجرت اور اس طرح کے مسائل ہیں وہ آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھا پابلو نیرودا ہے جو اس نے اس پر نظمیں کہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادیب جو ہے وہ اس سے چھپ کر رہے۔ اب اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مثلاً کہ اگر کوئی اپنی فوج کے اس حق میں اس لیے نغمے لکھ رہا ہے، کہ گیت لکھ رہا ہے یا ادب پارہ تخلیق کر رہا ہے کہ وہ دوسرے ملک پر حملہ کرے تو اس کی میں حوصلہ افزائی کروں، تو پھر آپ ظالم ہیں، آپ نے ظلم کا ساتھ دیا ہے۔ اور وہ ادیب جو ہے وہ پھر ایک حب الوطنی کی جو چیزیں لکھے گا وہ کچھ ہوائی بڑھ کے ہی ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ درد نہیں پیدا ہو سکتا جو ایک ادیب مظلوم قوم کا دل لے کر اپنے جذبات شامل کر کے اس میں وہ پیش کرتا ہے۔ وہ درد نہیں پیدا ہو سکتا، وہ نغمہ، وہ گیت، وہ لفاظی اس میں آ ہی نہیں سکتی جو وہ قوم سہے گی اور مظلوم ہوگی اور وہ پھر اپنے دل سے آواز نکلے گی۔ محمود درویش دیکھ لیں، فلسطینی، اس کے ہاں یہ چیزیں آئیڈینٹی کرائسس جو اس کا آئی ڈی، اس کی نظم ہے شناختی کارڈ، اس طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جو اس سلسلے میں ہیں۔ لیکن جب ادیب ظالم کا ساتھ دیتا ہے چاہے اس کے اپنی ریاست ہو، تو انڈرسٹوڈ ہے اور مان لینا چاہیے کہ اس نے اس اعلی کار اور پروپیگنڈے کا حصہ بننے کے کچھ نہ کچھ منفعت اٹھائی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادیب بغیر کسی فائدے، اور اس کے اثرات ہم دیکھتے بھی ہیں، یعنی کہ جیسے ہی جنگ بندی ہوتی ہے یا جنگ کے دوران یا جیسے ہی جو ماحول سازگار ہوتا ہے تو ان ادیبوں کو نوازنا شروع کر دیا جاتا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، ان کو مکانات ملتے ہیں، ان کو فنڈ ملتے ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی جھولی میں آ گرتی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اسی لیے لکھا ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جنگ جو ہے وہ ایڈونچر نہیں ہے، نہ ہی رومانس ہے۔ انقلاب کسی حد تک یہ کہہ لیں کہ ایک رومانس ہوتا ہے اور انقلاب رومانس رہا ہے، لیکن جو جنگ ہے وہ رومانس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ انقلاب اس لیے رومانس ہوتا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف ہوتا ہے اور مظلوم طبقے کی حمایت میں ہوتا ہے، لیکن جو جنگ ہوتی ہے وہ رومانس نہیں بن سکتا، اور اس کو رومانوی طور پر پیش کرنا بھی ایک ان جنگی لوگوں کے ساتھ مشاورت والی بات ہوگی۔ آپ ان کے اس ایجنڈے میں شامل ہو جائیں گے اگر اس کو رومانوی طور پر پیش کریں گے۔ اب دیکھیں گے یہ جو جدید دور ہے اس میں ایک عجیب کام ہوا ہے
کہ شاید یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے کہ جس طرح سے جنگ کو لے کر اس پر میمز بنی ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک ہنسی مزاح کی ایک لہر آئی ہے، وہ اپنی جگہ پر بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح سے اس جنگ کو لے رہے ہیں۔ پھر بھی جنگ کہیں بھی اس میں رومانس نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، تو ہر طرف جو ہے ہر بندہ اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے کسی نہ کسی راستے سے وہ نکال رہا ہے۔ یا ہم نے دیکھا کہ جو کچھ مسائل ہیں ان کو جب چلایا جا رہا ہے تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں یا بچے ہیں وہ ان میزائلوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو انہیں کریز تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف باتیں سنی تھی، دیکھے نہیں تھی یہ جنگی یا چیز، ایک یہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک خاص قسم کی فضا بن گئی ہے ہمارے منظرنامے میں، وہ یہ تھی اور ہے بھی کہ ہم نے بار بار کہا، ہمارے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کی، کہ بار بار کہا گیا کہ ہم امن کے داعی ہیں اور امن کی خواہش رکھتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جب جنگ وہ مسلط کی گئی ہم پہ تو ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ پھر وہ ہم مظلوم بن گئے تھے، اور اس وجہ سے ہم نے ظالم کے خلاف جو ہمدردی کے طور پر اپنی قوم کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، اور بچہ بچہ جو اس میں شامل نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ان کے لوگوں کے ہاں کریز تھا، کہ بلکہ وہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ ہم خود جو ہے نا یہ ساری چیزیں چلائیں اور ظالم کا ہاتھ روکیں۔ وہی کام ہے جو ایک ادیب اپنے قلم سے کرتا ہے، عالمی ضمیر کو اور ظالموں کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، وہی کام جو ہے عوام اپنے جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ سر انجام دیتی ہیں۔ اسی رومانی جو منظر کو اور رومانوی جو فضا تھی اس کو ختم کیا ہے، وہی جو آل کوائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ جو ناول ہے ایرش ماریا ریمارک کا، اس میں بھی انہوں نے وہ جو رومانی تصور تھا جنگ کا اس کے خلاف لکھا ہے۔ جنگ کو رومانی جو تصور ہے اس کو انہدام ہونا ہی چاہیے، اور کبھی بھی اس کو ایڈونچرز یا مقدس فریضہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ایڈونچر تو کبھی بھی جنگ نہیں رہی اور رہنی بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ شوقیہ کوئی بھی جنگ نہیں لڑتا، لیکن یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کا ہر اٹھایا ہوا قدم مقدس ہو جاتا ہے، چاہے آپ کسی مذہب سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں۔ دیکھیں، اس سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں اور بار بار کہا ہے کہ قومی جذبہ اگر ظالم کے خلاف ہوگا اور مظلوم کی حمایت میں ہوگا، پھر تو قومی جذبے کو اپنانا بھی چاہیے اور اس پہ لکھنا بھی چاہیے۔ اب یہ قومی جذبہ اپنا بھی ہو سکتا ہے ادیب کا جس ملک میں وہ پیدا ہوا ہے، یا وہ کسی اور ملک کا بھی ہو سکتا ہے جہاں کے لوگ مظلوم ہیں۔ یعنی کہ صرف فلسطین اور کشمیر لے لیں تو اردو میں کتنا لکھا گیا ہے فلسطین کی حمایت میں، محبت میں، ان کے قومی بیانیے پر، اور اسی طرح کشمیر کی محبت میں، حمایت میں اور قومی بیانیے پر۔ تو اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے ہر اس آدمی پر، اس قلم کی حرمت والے پر، کہ وہ اس قومی جذبے میں شامل ہو جائے جو مظلوم ہے، کیونکہ ادیب نے جنگ کے خلاف عالمی سطح پر ظالم کا ہاتھ روکنا ہے اور جنگ کو روکنا ہے، اور عالمی جو ایک ضمیر ہے اس کو جگانا ہے۔ تو یہی ہے انسانیت حق، جب آپ مظلوم کے حق میں لکھیں گے تو یہ انسانیت کے حق میں ہی ہوگا، اور ظالم جو ہے وہ اس کو اکھاڑ پھینکنا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ ہر زخم کا مرہم علاج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ایک ترغیب دیتا ہے جو ایک شاعر یا ادیب لڑنے کی ایک ظالم کے خلاف، تو وہ بالکل بجا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی وہ انسانیت کا بھلا کرتا ہے، وہ انسانیت کے حق میں ہی لکھتا ہے۔ ادیب صرف جو ہے وہ قوموں کا ضمیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عالمی ضمیر کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شروع سے ہی جو جنگیں رہی ہیں وہ مرد لڑتے رہے ہیں، عورتیں بھی رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہی ہیں یا پیچھے رہی ہیں میدان جنگ میں، ان کی جو لڑائیاں تھیں وہ سامنے بہت کم آئی ہیں۔ ضرور کچھ ہمیں مثالیں ملتی ہیں جن میں عورتوں نے شانہ بشانہ مردوں کے لڑا ہے یا وہ کام کیا ہے، لیکن جو عورتوں کی بہادری اور جنگی کہانیوں کے بارے میں اتنا مواد بہت کم ہے۔ لیکن جو سوویت یونین کی وہ سوتلانہ، کیا نام تھا ان کا، سوتلانہ الیگزیوچ، ان کی جو کتاب ہے دا ان وومنلی فیس آف وار،
اس کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت زبردست ہیں، وہ ادب کی جو جنگی ادب ہے عورتوں کی کہانیوں پر مشتمل، اس کے لیے بہت اچھا ذخیرہ ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ہمارے ہاں رضیہ فصیح احمد اور کشور ناہید کے ہاں بھی ایسے تناظرات مل جاتے ہیں جو انہوں نے عورت کی جو ایک جنگی کارنامے ہیں اس پر لکھا ہے۔ لیکن اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے کہ شروع سے ہی جو جنگوں کے بارے میں ہے وہ مردوں کی بہادری ہے، شاید یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ مرد جو ہے وہی جا کر جنگ لڑتے ہیں یا وہ ہوتا ہے، یا مردوں کا ادب ہی سامنے آیا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو عورتیں جو ہے وہ بھی میدان جنگ میں نہیں تو لیکن وہ میدان جنگ میں لڑنے والوں اور اس وہاں استعمال ہونے والا جو مٹیریل ہے، تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں یا گولہ باری ہے، اس کے لیے وہ اپنی خدمات دیتی رہی ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ادب جو ہے وہ ماتم نہیں مزاحمت ہے۔ ادب مزاحمت ہے تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ادب ہر صورت میں مزاحمت کرے گا، اور مزاحمت اسی کی جاتی ہے جو کہ ظالم اور جابر ہوتا ہے اور وہ آپ کے اوپر جو ہے مسلط ہو رہا ہے، اس لیے اس کی جو ہے مزاحمت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ادیب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف لکھے۔ اب ادب جو ہے وہ جنگ کو براہ راست تو نہیں روک سکتا، کیونکہ جو ادب ہوتا ہے وہ میں بار بار کہتا ہوں شوکت سبزواری کا جو جملہ کہ ادب ابلاغ ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ ادب تخلیق کے ذریعے سے ایک وقت میں ایک مدت میں اثر انداز ہو کر اس جنگ پر اثر ڈالتا ہے۔ اب یہ جو اس کا اثر ہوگا تب تک تو ہم کہیں گے کہ وہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے جس کے لیے آپ نے لکھا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ادب پارہ ہوتا ہے اسی لیے تو وہ ادب پارہ ہے کہ اس کی حیثیت ایک صحافی کی رپورٹنگ کی طرح نہیں ہے کہ وہ جنگ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب اسی فن پارے کی وجہ سے فیوچر میں ہونے والی جنگوں کے خلاف آپ اقدامات اٹھائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جیسے ابھی ہم نے وہ جو آل کوائٹ آن ویسٹرن فرنٹ ناول کی بات کر رہے تھے، تو اس میں جو جنگی رومانس کی خلاف ایک جو کام کیا گیا ہے اور اس کو انہدام کیا گیا ہے اس رومان کا، تو اس سے اس کا جو تعلق ہے اس خاص وہ ویسٹرن فرنٹ سے یا اس خاص خطے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دنیا بھر کے خطے سے ہے، اور دنیا بھر کے لوگ اس سے جنگی جو ایک رومانس ہے اس سے توبہ کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو یہی ادب پارے کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں کی بھی آبیاری کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بھی بندہ اسے پڑھے گا، سمجھے گا، اثرات دیکھے گا تو اس جنگی کہانیوں سے وہ سیکھے گا۔ مثلاً ایک جنگی کہانی مجھے بار بار یاد آتی ہے، پچھلے انٹرویو میں بھی وہ گفتگو میں یاد آئی تھی لیکن نام نہیں لے سکا، ابھی بھی یاد آ گئی تو میں ذکر کر دوں۔ جل پریاں ایک افسانہ ہے، دا میئرمیڈس، اس کا خلیل جبران کا۔ وہ افسانہ میں سمجھتا ہوں جو جنگی افسانے ہیں، انہوں نے کئی جنگ پہ افسانے لکھے، تو وہ بڑا ایک دلچسپ اور خوبصورت افسانہ ہے۔ تو اس میں یوں ہے، میں مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ ہوتا یوں ہے کہ دو جل پریاں ہیں اور انہیں ایک لاش ملتی ہے اپنے پانی کے اندر، اس کو وہ نکالتی ہیں، دیکھتی ہیں تو وہ ایک فوجی کی لاش ہوتی ہے۔ پھر اس پر وہ تبصرے کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ اس طرح تھا، اس طرح تھا۔ پھر وہ اس کی تلاشی لیتے تو اس کے جیب سے خط نکلتا ہے، وہ جو خط ہے اس نے فوج کے محاذ پر وہ خط اپنی بیوی کو لکھا تھا، اور جو بیوی اس کی محبوبہ تھی، لیکن وہ جیسے اس کی شادی ہوئی تو اس کو جو ہے نا جنگ کے محاذ پر نکلنا پڑا، تو وہ اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا، تو وہ بڑا محبت میں ڈوبا ہوا لو لیٹر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کتنی بری شے ہے۔ مثلا اس میں جو سب سے خوبصورت وہ جو جملہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جب جنگ سے واپس آؤں گا تو ہم دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا دردناک جملہ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ وہ واپس نہیں گیا، اس کی جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں وہ مرنے کے بعد آئی ہیں۔ تو یہ ایک جنگ کی ہولناکی اور المناکی ہے، ماؤں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی چھین لیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے خواب جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جو جنگی انہدام کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے جنگ کبھی بھی کوئی چیز اچھی نہیں رہی۔ تو ادب کیا کرتا ہے؟ ادب اس کو ایک اشارے اور کنائے میں بتاتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لکھنے والے ہیں، میں ہمیشہ لکھنے اپنے بارے بھی اور کوئی بھی آدمی جب لکھتا ہے، چاہے وہ ایک شعر ہی لکھتا ہے،
تو میں یہ ضرور سوچتا ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ جب وہ سوال اس کے ہاں پیدا ہوگا تو پھر اس کا وہ جواب ڈھونڈے گا اور جواز ڈھونڈے گا، اسی جواز کے اندر اسے سب کچھ مل جائے گا۔ اب ایک یہ بھی سوال ہے کہ آپ اگر جنگ کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا سوال ہے، آپ جنگ پر کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس کا جو میں ایک سمجھتا ہوں، اور ہر آدمی کو یہی کرنا چاہیے، چاہے وہ ابھی لکھنے والا ہے، پہلے کا ہے یا بعد میں آئے گا، کہ اسے اختلاف، تعصب اور ظاہری شان و شوکت کا رفع کے بجائے، ایک طاقت کے بجائے، اس کو باہمی جو اتفاق ہے، رواداری ہے، باہمی جو سلوک ہے، اور سب سے بڑھ کر اختلاف رائے کو سننا اور مکالمے کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے لکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح لکھتا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کو مکالمے سے سالو اور سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اچھا لکھاری کوئی نہیں۔ وہ جنگوں کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا جو مکالمہ ہوتا ہے، اور اختلاف رائے جو ہوتی ہے، جو بڑی سے بڑی لڑائی اور چھوٹی سے چھوٹی لڑائی کی وجہ اختلاف رائے ہے۔ اختلاف رائے رکھنا دوسرے آدمی کا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق ہے تو ایک قوم اور دوسری قوم کا بھی حق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے یا لیسر ہے۔ آپ جتنے بھی ڈومیننٹ ہیں دوسرے کو ریسیسو نہ کہیں، آپ اپنی تعریف کریں، دوسروں کی بھی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یہ جو سبجیکٹیو موضوعات ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی آبجیکٹیو بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، اور جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کو ایک آبجیکٹیویٹی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے، تبھی جا کر وہ معاملات اپنے صحیح طور پر سمجھ آئیں گے۔ اختلاف دونوں طرز پہ پیدا ہو سکتا ہے، جب آپ ذاتی رائے پیش کرتے ہیں سبجیکٹیو، یا آپ کسی معاملے کی تنقیدی اور حقیقی جو صورت پیش کرنے کی آبجیکٹیو کوشش کرتے ہیں، تب بھی معاملات بگڑتے ہیں۔ لیکن میں برٹن رسل کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ برٹن رسل دیکھ لیں دنیا کا اتنا بڑا فلسفی ہے، اور 98 سال اس نے عمر پائی، اور آخری عمر میں اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ نے تمام عمر جو آپ نے باتیں کی ہیں اور فلسفہ بتایا ہے، اور دیکھیں کہ برٹن رسل خود کتنا بڑا آدمی ہے جس کو جیل بھی سہنی پڑی جنگ کے خلاف لکھنے پر اور جنگ کے خلاف ہونے پر۔ وہ پروفیسر تھا، اور پہلی جنگ عظیم تک اسے یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک میتھمیٹیشین ہے، لیکن بعد میں اس نے فلسفے پر اتنا کام کیا اور دنیا کو سمجھا اور دنیا کو سمجھایا، جیلیں کاٹی اور بتایا کہ بھائی جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے اختلاف رائے کے بارے میں کسی نے کہا کہ ساری عمر جو آپ نے جو فلسفہ یا اپنا جو ایک خیال پیش کیا ہے، اگر ابھی آپ کو کوئی پتہ چلے یا بتائے کہ وہ آپ کا سارا غلط ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان لوں گا اور اپنی رائے کو بدل لوں گا۔ یہ ایک بڑا خیال ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح مکالمے سے یا ایک بیٹھ کر بات کرنے سے جو ہے نا اختلاف رائے کیا ہے؟ علم ہے، علم کی وسعت کا پہلا دروازہ ہے۔ تو اس لیے اس پر لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بسم اللہ کر کے ویلکم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔